الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 27 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ 27ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے یا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم پانی بھیجتے ہیں خشک زمین کی طرف، فنخرج به زرعا، پھر نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے کھیتی کو، تأکل منہ انعامہم، کھاتے ہیں اس کھیتی سے ان کے جانور، وانفسہم، اور وہ خود بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اس طرح کا اسلوب قرآن عظیم میں بارہا آپ کو نظر آئے گا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں پر اپنی عنایات کے بار بار ذکر فرمائے ہیں، تذکرے فرمائے ہیں، اور اس طرح اس احسان کو یا نعمتوں کو یاد دلا کر اپنی اطاعت کی طرف مائل فرمایا ہے، کیونکہ یہ فطرت ہوتی ہے۔ اور کفار قریش کی بھی یہ عادت تھی کہ جو کوئی ان پر احسان کرتا تھا وہ اس کے احسان کا بدلہ دیتے تھے اور مروت میں اس کی اطاعت کرتے تھے، اس کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بالکل ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کے موافق کلام فرمایا، اور گویا کہ بات ان کو سمجھائی یا احساس دلایا کہ جب تم دنیا میں ایک دوسرے کا کوئی احسان قبول کر لیتے ہو تو اس کے احسان مند ہو کر اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کا کہنا مانتے ہو، اسے تکلیف دینے سے باز رہتے ہو، جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہو، تو یہی مروت کا تقاضا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، اس کا ظہور ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے اتنا تم پر احسان فرمایا تو تمہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو، اس کا کہنا مانو۔ اور آواز ذات بشریہ تو یہاں ہو نہیں سکتے کہ اللہ کو ضرورت ہو تو تم ساتھ دو، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کسی تکلیف میں ہے تو تم دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں صرف اتنا احساس دلانا مقصود تھا کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر ہر طرح کا احسان کر رہا ہے، جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہے وہ اللہ کے علاوہ تمہیں کسی نے نہیں دی، صرف اللہ کی ہی عطا کرنا ہے، تو تمہیں اس ذات کی مروتاً بھی اطاعت کرنی چاہیے کہ جو اتنی محسن ذات ہو، اس کا کہنا ٹالنا یہ بہت ہی بڑی بے مروتی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو یہاں پہ احسان یاد دلائے، ایک یہ کہ خشک زمین پہ پانی بھیجنا، پھر اس پانی کے ذریعے پودے اگانا۔ تو پانی بھیجنا بھی ایک بہت بڑا احسان کہ خشک زمین تک طاقت بشری کے ذریعے پانی لے کر آنا بہت مشکل ہے۔ جیسے یہ صحرا وغیرہ ہوتے ہیں، آپ اگر بالفرض ایک بہت بڑی پائپ لائن بھی بچھائیں تب بھی آپ وہاں تک پانی نہیں پہنچا سکتے، اس پہ خرچے اتنے زیادہ آ جائیں گے کہ وہاں تک پہنچنا مشکل۔ پھر درمیان میں گرمی کی وجہ سے پائپ گل گیا اور خرابیاں ہزار ہوتی ہیں تو مستقل آدمی پانی نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بڑی وسعت والا، بڑی قدرت والا ہے، وہ حکم ارشاد فرماتا ہے، پانی بخارات کی شکل میں اڑتا ہے، اوپر پہنچ جاتا ہے، بادلوں کی شکل میں چلتا ہے، پھر اللہ تعالی حکم دیتا ہے برس جا، اور ایک ہی لمحے میں وہ مقام کہ جہاں پر کئی سال سے پانی کی بوند تک نہیں دیکھی گئی تھی، اور وہ مقام ہزاروں میل کے فاصلے تک وہ پھیلا ہوا ہے، لیکن چند لمحوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسے گیلا کر دیتا ہے، اس زمین کو سیراب فرما دیتا ہے۔ تو ایک احسان تو یہ کہ جہاں تک تم پانی نہیں پہنچا سکتے اللہ نے وہاں تک پانی پہنچایا، یہ بہت بڑا احسان۔ دوسرا یہ کہ اگر پانی آپ ڈال بھی دیں تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا زمین کچھ بھی نہیں اگاتی ہے، اگتا ہی نہیں ہے، جیسے شور زدہ زمین ہوتی ہیں اور کئی زمینیں ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین کو یہ قدرت عطا فرماتا ہے کہ وہ پودے اگاتی ہے۔ تو اگانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، زمین کو وسیلہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور زمین سے پودے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کا دوسرا احسان ہے۔ اگر ہم چاہیں تو زمین کے اندر بیج اگائیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اگ جائے، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ بیج زمین کے اندر سے نکلتا ہے اور باہر پہنچتا ہے، اور باقاعدہ پھر وہ پودے بنتے ہیں، درخت بنتے ہیں، پھل لگتے ہیں، یا اناج وغیرہ اگتا ہے، اور ان سے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی فیضیاب ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اور غذا یعنی اناج وغیرہ دونوں کا یہاں تذکرہ فرمایا کہ جس پر زندگی کی بقا ہے۔ تو گویا کہ یہ سمجھا دیا گیا کہ وہ رب جو مختلف ذرائع و اسباب کے ذریعے تمہیں زندگی عطا فرمائے ہوئے ہے،
تمہاری زندگی کی بقا اسی کے کرم اور احسان پر مشتمل ہے یا مبنی ہے تو پھر اسی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ افلا یبصرون، تو کیا وہ نہیں دیکھتے ہیں؟ تو دیکھیے یہ احساس دلا دیا کہ جب تم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو، یہ تمام معاملات ہیں، تو تم سوچتے کیوں نہیں ہو، اپنے باطن میں اس بات کا احساس بیدار کیوں نہیں کرتے ہو کہ واقعی اللہ تعالی ہمارا محسن ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ فیصلہ اگر تم سچے ہو۔ یعنی جب انہیں کہا جاتا تھا قیامت آئے گی، اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ڈھیٹ بن کر اطاعت کی طرف مائل ہوئے بغیر اور الٹا یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ فیصلے کا دن کب ہوگا۔ قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح، فیصلے کا دن، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، نہیں نفع دے گا ان کو جو کافر ہوئے ان کا ایمان، یعنی ان کا ایمان ان کافروں کو نفع نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں مہلت ملے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس فیصلے کے دن کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، اس کو کہہ رہے ہو کہ اگر سچا ہے تو فوراً بتاؤ فیصلے کا دن کب آئے گا، تو جب وہ فیصلے کا دن آئے گا تو اس وقت تمہاری حالت بہت ہی خراب ہوگی کہ تم جس پر اعتقاد اور یقین رکھتے تھے وہ اعتقاد اور یقین تمہیں نفع نہیں دے گا اور نہ تمہیں پھر مہلت ملے گی۔ اس لیے اس کی طلب سے بہتر یہ ہے کہ اس کی تیاری کی طرف توجہ کی جائے اور اس دن کے لیے ایسا سرمایہ، ایسا سامان، ایسا ذخیرہ اکٹھا کر لیا جائے کہ وہاں جانے کے بعد شرمندگی اور رسوائی مقدر نہ بنے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، وَانْتَظِرْ، اور انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام بہت حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے مطالبات پر فوری طور پہ کوئی فیصلہ فرمائے اور وہ ان کے مطالبات کے مطابق کام کرنا شروع کر دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ ازل سے ہی ہو چکا ہے، اس کے ارادے ازلی ہیں، کیونکہ ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ کی تمام صفات ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے جواب میں کسی فعل کا یا کسی معاملے کا صدور یہ لوگوں کے مطالبات پر موقوف نہیں ہے۔ لوگوں کا اللہ تعالیٰ اپنے کسی فعل کے صدور میں لوگوں کے مطالبے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس وقت میں تمام کام ہوگا۔ لہٰذا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں، اور پھر جب اس انتظار کے بعد وہ قیامت کا دن آئے گا اس وقت تمام معاملات ان کے سامنے بعین ہی ویسے ہی ظاہر ہوں گے جیسے ان کو اطلاع دی گئی تھی۔ تو یہاں تک سورہ سجدہ ہماری اختتام پذیر ہوئی۔ 30 اس میں آیات تھیں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، اب اس کا اختتام ہوا، اور اب انشاءاللہ سورۃ الاحزاب شروع ہوگی، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آیت یا صورت نازل ہوئی تو اس کو مدنی کہا جاتا ہے، اور اس میں تقریباً 73 آیات ہیں، اور انشاءاللہ اب اس کا آج سے ہم آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایہا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کی اطاعت مت کیجیے۔
مسئلہ یہ ہوا تھا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ جب سرکار آ گئے تو عبداللہ یہ ابو سفیان بن حرب اور اکرمہ بن ابی جہل جو ابھی تک ایمان لے کر نہیں آئے تھے، یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے اور نبی کریم پہلے تو منافقین کے سردار عبداللہ سے ملے، اس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، اس سے ملاقات کی اور اس کے بعد پھر نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، امن طلب کر لی، عبداللہ بن سلول نے امن دی، پھر نبی کریم نے بھی امان دی کہ ٹھیک ہے تم اپنی بات کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو ایک تو برا مت کہیں، دوسرے آپ اتنا تسلیم کر لیجئے کہ چلیں یہ بت کسی کی سفارش نہیں کریں گے لیکن اپنے پجاریوں کی سفارش کر دیں گے، آپ اتنی بات کہہ دیں تو پھر ہم بھی نہ آپ کو کچھ برا بھلا کہیں گے نہ آپ کے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس پر ہی پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریے اور کافرین اور منافقین کی بات مت مانیے، یعنی آپ حق کہتے رہیے، چاہے یہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کے اوپر ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ حق بات کہتے رہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی جو اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید، آپ اس کی اتباع کریں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کان بما تعملون خبیرا، کہ جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خبردار ہے، وہ تمام کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں۔ تو لہذا اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید اپنی عظمت کو بیان فرمایا کہ جتنے کام تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے، جانتا ہے، اور جب جانتا ہے تو بروز قیامت ان تمام کو وہ سامنے لائے گا اور پھر تمہیں اس کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بہت بڑا ہے، بہت ہی وسیع ہے، اور وہ بڑی قدرت والا، بڑی عظمت والا ہے کہ ایک وقت میں کفار منافقین کہیں ایک جگہ تو اکٹھے ہوتے نہیں تھے، مختلف مقامات پر، کبھی دن میں کبھی رات میں، اور وہ منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے اسلام کے خلاف، اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے اور ایسی عظیم ذات کی ہی اطاعت کرنی چاہیے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنانے والا ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وکیل اسے کہتے ہیں جو کسی کا کام بنا دے، کسی کی طرف سے کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کے یعنی آپ کے کام بنانے کے اعتبار سے، کاموں کو سنوارنے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے اعتبار سے کافی ہے کہ آپ کا کام ہے تبلیغ فرمانا، آپ فرمائیے، اس کے بعد جہاں تک آپ کو عروج دینا ہے، کمال دینا ہے، اسلام کو پہنچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا کارساز ہے اور وہ تمام کام ہو جائیں گے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں رکھے ہیں، یعنی ہوا یہ کہ یہ لوگ جو تھے وہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے، کفار منافقین، کہ نبی کریم کے دو دل ہیں، ایک دل ہماری طرف ہے، ایک ہی اپنے اصحاب کی طرف ان کا دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ہم نے نبی کے کسی بھی شخص کے دو دل نہیں بنائے ہیں، ایک ہی دل ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے اندر دو دل نہیں ہیں، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ایک دل کے ذریعے، اگر دو دل ہوتے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ایک دل کے ذریعے تو کسی کی طرف آدمی مائل ہو اور اس کا خوف رکھے، دوسرے دل میں کسی اور کی طرف مائل ہو، اس کا خوف رکھے، یعنی جیسے بت پرست تھے کہ وہ بتوں کا بھی خوف رکھیں، بتوں کی طرف بھی مائل ہوں ایک دل سے، اور دوسرے دل سے اللہ کا خوف رکھیں، اللہ کی طرف مائل ہوں، تو گنجائش شاید نکل سکتی ہوتی، یعنی عقلاً سمجھ میں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کسی کے دل میں کسی کے جوف میں یعنی باطن میں، سینے میں دو دل رکھے ہی نہیں ہیں، تو گویا کہ ایک دل ہے، اور جب ایک دل ہے تو اس ایک دل میں ایک ہی کا خوف آنا چاہیے، وہ ایک ہی کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ لہٰذا کفار کا یہ کہنا کہ جی ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن بتوں کی بھی پوجا کریں گے اور بت ہمارے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، یہ غلط ہے۔
وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری وہ بیویاں، وہ جن کو تم ماں کے برابر کہہ دو یا جن سے تم زہار کر دو، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری ماں نہیں بنایا ہے۔ یعنی تمہاری بیویاں جن کے ساتھ تم زہار کر بیٹھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تمہاری والدہ قرار نہیں دیا ہے۔ اس بات کو پہلے سمجھیں، ایک لفظ ہوتا ہے زہار۔ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ کے کسی ایسے عضو کو اپنی محارم یعنی بہن، ماں، بیٹی، ان میں سے کسی ایک کے ایسے عضو سے تشبیہ دے دے کہ جس عضو کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مثلا جیسے پیٹھ ہے، کمر، ماں کی پیٹھ نہیں دیکھ سکتے، بہن کی نہیں دیکھ سکتے، یہ حرام ہے، ستر میں داخل ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی نے یوں کہا اپنی زوجہ کو کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے، تو یہ زوجہ وقتی طور پہ اس شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق نہیں ہوتی، لیکن وقتی طور پہ حرمت طاری ہو جاتی ہے۔ حرمت طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب شریعت کی طرف سے کفارے کا حکم ہوتا ہے کہ پہلے آپ کفارہ ادا کریں گے، پھر آپ زوجہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اگر کفارہ ادا کیے بغیر زوجہ کے قریب ہوں گے تو انتہائی گناہگار ہوں گے۔ تو گویا کہ اس عمل کو زہار کہتے ہیں کہ اپنے زوجہ کی کسی عضو کو محارم کے کسی ایسے جسم کے حصے سے تشبیہ دے دینا جس حصے کی جانب نگاہ کرنا قدرت نے، شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس تشبیہ دینے کے بعد فوری طور پہ عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن طلاق نہیں ہوتی، قریب جانا حرام ہو جاتا ہے۔ بیوی رہتی ہے لیکن قریب جانا حرام ہے، اس کو چھونا حرام، یا کوئی بھی کسی قسم کو اس سے نفع حاصل کرنا یہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور اسے دوبارہ اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے، زوجہ کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے کفارہ رکھا گیا ہے۔ اور اس کفارے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں کہ یا تو ایک غلام آزاد کر دیں، یا پھر 60 روزے پے در پہ رکھیں، لگاتار 60 روزے رکھیں گے، اور یا پھر 60 مساکین کو پیٹ بھر کے 2 ٹائم کھانا کھلا دیں۔ ان 3 میں سے کوئی ایک کام کریں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور پھر وہ جو عورت ہے وہ دوبارہ حلال ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا عربوں کے اندر کہ وہ زوجہ کی پیٹھ وغیرہ کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے لیا کرتے تھے، اور اس طرح کرنے کے بعد پھر وہ زوجہ کو ماں کہتے تھے، یہ ماں ہو گئی، اور اسے ماں والا سلوک ہی کرتے تھے بالکل، یعنی وہی جیسے ایک ماں کے ساتھ رشتہ منع ہوتا ہے ویسی سلوک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا کہ اگر تم نے بالفرض زوجہ کی پیٹھ کو ماں کی پیٹھ سے تشبیہ دے بھی دی تو زہار تو ضرور ہوگا، زہار ثابت ہوگا، سے کفارہ تم پہ لازم ہوگا، لیکن یہ عورت تمہاری ماں نہیں بن جائے گی کہ پھر آئندہ اس کے بعد ساری زندگی تم اس سے ایک ماں کی طرح کا سلوک کرو، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ان بیویوں کو وہ جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں، اللہ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ جیسے یہ جو لے پالک بیٹے ہوتے ہیں، اڈاپٹ کر لیے جاتے ہیں بچے اور پال لیے جاتے ہیں، تو یہ بارہا ہم سے حکام شریعت میں بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ہم بچے کو گود لے لیں تو کیا اپنا نام دے سکتے ہیں؟ اس پر انشاءاللہ کلام ہوگا، اور اسی آیت کے تحت ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔